اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے جوشن صغیر، دعائے جوشن کبیر اپلوڈ کرتی ہے، لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ لوگ جو ہے وہ چیک آؤٹ کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا بندہ، اکثر ایسے میرے دشمن ہوئے جنہوں نے مجھ پر دشمنی کی تلوار کھینچی ہے اور میرے لیے اپنے خنجر کی باڑ تیز کی اور تیر میں نوک نکالی ہے اور میرے واسطے زہر ہائے قتل کو گھولا ہے اور اپنے تیر میری طرف سیدھے کیے اور اپنی آنکھ میری نگہبانی سے بند نہ کی، اور اس نے اس لیے دل میں پوشیدہ رکھا کہ مجھے رنج پہنچائے اور اس کی تلخی چکھائے۔ پس خدا بندہ، تو نے میری کمزوری پر نظر کی کہ مصائب کا تحمل نہیں کر سکتا، اور تو نے دیکھا کہ میں تحمل بلیات و آفات سے عاجز ہوں، اور تو نے میرا قصور دیکھا ہے کہ اس شخص سے انتقام نہیں لے سکتی جو مجھ سے لڑنے کا قصد رکھتا ہے، اور میری تنہائی اور دشمنوں کی کثرت اور اس کا کمین گاہ میں بیٹھنا تاکہ مجھے صدمہ اور تکلیف دے۔ ایسے امر میں اس نے اپنی تدابیر کو دخل نہیں دیا، اور یہ کہ میں کمین گاہ میں مثل ان کے بیٹھوں۔ پس تو نے اپنی قوت کاملہ سے میری مدد کی اور اپنی نصرت سے میری پشت کو مضبوط بنایا۔ تو نے اس کے نیزوں کو میرے لیے کن کیا اور تو نے اسے نا امید کیا، حالانکہ وہ بہت جمعیت رکھتا تھا، اور تو نے اس پر میرا مرتبہ بلند کیا اور وہ فریب اس کی طرف پھیرے جو اس نے میرے لیے مہیا کیے تھے، اور تو نے اس کو اسی گڑھے میں گرا دیا جس میں وہ مجھے گرانا چاہتا تھا، اور تو نے اس کی عداوت کو کامیاب نہ کیا، اس کی آتش غضب کو تو نے سرد نہ کیا، اور حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دباتا ہوا الٹا پھر گیا، اور اس کے لشکروں نے وعدہ خلافی کی۔ پس وہ تو خلائق حمد ہے۔ اے پالنے والے، تو ایسا قادر ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود نازل کر اور مجھ کو اپنے شکر گزاروں میں داخل کر اور نعمتوں کا ذکر کرنے والوں میں سے۔ اے خدا، اور اکثر ایسے باغی ہوں جنہوں نے مجھ پر اپنے فریب سے ستم کیا اور میرا شکار کرنے کے واسطے جال لگایا اور ہمیشہ میری جستجو میں رہے اور میرے لیے اس طرح سمٹ کر بیٹھے جس طرح درندہ اپنے شکار کے انتظار میں سمٹ کر بیٹھتا ہے۔ درا حال یہ کہ ظاہر ہے اور سامنے خوشامد کرتا ہے اور باکشادہ پیشانی اور بارج شگفتہ مجھ سے ملتا ہے۔ پس تو نے اس کا باطنی فساد میرے ساتھ اس کی بدنیتی دیکھی، باوجود دین و ملت میں شرکت ہے اس نے بغاوت کی سرگرمیوں کے ساتھ صبح کی۔ تو نے اس کو سر کے بل نگو نثار کیا اور اس کی بنیاد کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ پس تو نے اس غور میں اس کو گرا دیا اور جو اس نے میرے لیے بنائی تھی، اور اس گڑھے میں اس کو دھکیل دیا جو اس نے میرے لیے کھودا تھا، اور تو نے اس کی خاک زیر پا سے اس کا چہرہ آلودہ کیا، اور تو نے اس کو بیماریوں اور فکروں میں مبتلا کیا، اور اس کی طرف وہ پتھر پھینکا جو اس نے میرے اوپر پھینکا تھا، اور اس کی رسی اس کے گلے میں پھانسی ڈالی، اور تو نے اس کو اس کے تیروں سے مارا اور اسے ناک کے بل گرایا اور اس کا مکر اس کی طرف پھیر دیا، اور تو نے اسے مذمت میں غرق اور حسرت میں مبتلا کیا۔ پس وہ ذلیل و خوار ہوا اور تکبر اور نخوت کے بعد حقیر ہوا اور باوجود اپنی بلندی کے پست ہو گیا اور ذلیل ہوا اور انہی رسیوں میں قید ہوا جس میں مجھے بندھا دیکھنے کا آرزومند تھا، جس روز وہ غلبہ پانے کے قریب تھا۔ اے میرے پروردگار، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو مجھ پر وہی مصیبت پڑتی جو اس پر پڑی۔ پس اے میرے پالنے والے، تو لائق حمد و شکر ہے اور تو ایسا قادر و توانا ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ کبھی جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اپنے شکر گزاروں اور نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں مجھے داخل کر۔ خدا بندہ، اور اکثر ایسا حاسد کہ اس کا حسد اس کو گل و گیر ہوا اور اپنے غیظ و غضب میں غمناک اندوہ ہوا اور اپنی تیر زبانی سے مجھے آزاد کر دیا اور اپنے غیبوں کی طرف مجھے منسوب کیا اور اپنے گوشہ شمس سے مجھ پر چشمک زنی کی اور میری آبرو تیر ملامت کا نشانہ بنایا اور اپنے عیبوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ پس اے میرے پالنے والے، میں تجھے پکاروں درا حال یہ کہ تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اور اس کا یقین رکھتی ہوں کہ تو جلد قبول کرتا ہے اور مجھے اعتماد ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہے تو بلا کو بخوبی دفع کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تو مقہور کو مغلوب نہیں ہوتا۔ جو کہ تیرے سایہ رحمت میں پناہ لیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس تک مصائب نہیں پہنچتے جس نے تیری نصرت کو اپنی ملجا قرار دیا۔ پس تو نے مجھ کو اس کے خوف سے پناہ دی اور بسبب قادر ہونے کے مجھ کو اس کے خوف سے بچایا۔ پس اے پالنے والے میرے، تو لائق حمد و شکر ہے، تو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا
اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مجھ کو شکر گزاروں اور نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ خدا بندہ، اور بہت سی گھٹائیں ایسی ہیں جو کہ مکروہات زمانے کے باعث ہے، تو نے انہیں ہٹا دیا اور آسمان سے نعمت کا میم برسایا، اور انعام و اکرام کی نہر جاری اور حادثات زمانہ کے چشمے بند کر دی، اور تازہ رحمتیں کی، اور عافیت کے لباس پہنائے، اور شدائد رنج و الم دور کیے، اور تو نے اپنے امور جاری ہونے میں مقدر کیے جب تو چاہتا تیرے حکم سے باہر نہ ہو سکتے، اور جس وقت تو نے اس امور کا قصد کیا کرتا ہے تو اس سے سرتابی نہیں کرتے۔ پس اے میرے پالنے والے، کہ تو لائق حمد و شکر ہے اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، اور صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مجھ کو اپنے شکر گزار اور نعمتوں کا ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ اے میرے معبود، اور بہت سے گمان نیک ہیں جو میں نے تیری بابت کیے، تو نے اسے درست کر دیا، اور تنگ دستی کے راستوں کو تو نے بند کر دیا، اور مہلک فقیر ہی تو نے ہلکا کر دیا، اور بہت سی افتادیں دشمن حیات تھی جنہیں تو نے اٹھا لیا، اور بہت سی مشقتوں کو تو نے دفع کر دیا۔ میرے مالک، تجھ سے اس بات کی بابت نہیں پوچھا جاتا جو تو کرتا ہے، اور ساری مخلوق سے سوال کیا جاتا ہے، اور تجھ کو وہ انعام و نقصان نہیں پہنچاتے جو تو رحمت فرماتا ہے۔ تجھ سے بار بار سوال کیا گیا ہے، تو نے عطا فرمایا، اور بغیر مانگے بھی تو دیتے ہے۔ جب تیرے دروازے پر کرم پر آوزاری تو نے بخل نہ کیا ہے۔ میرے پالنے والے، تو انعام و اکرام اور تفضل و عنایات اور منت و احسان کے سوا راضی نہ ہوا، اور میں تیری ذات محرمات کی پاسداری پر راضی نہ ہوا، اور تیرے گناہوں کی کرنے پر جرت کی، اور تیرے بتائے ہوئے حدود سے آگے بڑھ گئی، اور تیرے وعدہ عذاب سے غفلت کی، اور اپنے دشمن کی اطاعت کی، اور تیرے دشمن کی تابع ہوئی۔ اے معبود مددگار، میرے میں قصوروار ہوں، میں نے تیرا شکر ادا نہ کیا تیرے تمام احسانات کا، اور اس نے مجھے گناہوں کے ارتکاب سے باز نہ رکھا۔ اے خدایا، اس بندہ ذلیل کا یہ مقام ہے جس نے تیرے لیے تیری وحدانیت کا اقرار و اعتراف کیا، اور اپنے نفس کے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا۔ اس نے تیرا حق ادا نہ کیا، اور تیرے نام کی تکمیل کی شہادتیں دی، اور جو آتے مجھے پسند ہیں ان کی بھی گواہی دی۔ بس اے میرے معبود، اے میرے مالک، اپنے فضل سے بخش دے جو کچھ میں تیری رحمت کے وسیلے سے چاہتی ہوں، اور میں تیری رضامندی کو اپنے عروج کا زینہ مقرر کرتی ہوں۔ تیرے غصے سے امان پاؤں تیری عزت و فضل کی وجہ سے، اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے حق کے واسطے سے۔ خدایا، درود ان پر اور ان کی اطہرت طاہرہ پر۔ پس ہے میرے پالنے والے، تو لائق حمد ہے، تو ایسا قادر ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نازل کر، اور مجھے اپنے شکر گزاروں اور اپنی نعمات کا ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ خدا بندہ، تیرے بہت سے بندے ہیں جو شام و صبح کرتے ہیں موت کی قرب و بے چینی میں، اور سینے میں گھرا لگنے کی وجہ سے، اور ایسی چیز کے دیکھنے میں کہ جس چیز کے دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور دل میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، اور میں ان باتوں سے عافیت میں ہوں۔ پس ہے میرے پالنے والے، تو لائق حمد ہے، تو ایسا قدرت والا ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ اور درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ خدا بند عالم، بہت سے ایسے بندے ہیں جن کی شام و صبح بیماری کے عالم میں کٹتی ہے، اور نالہ و فریاد کے ساتھ درد مند و دائم المرض رہتے ہیں، غم کے عالم میں مضطرب ہو کر کروٹیں بدلتے ہیں، اور کوئی مددگار نہیں پاتے، اور نہ انہیں کھانا مزہ دیتا ہے، نہ پانی، اور نہ انہیں نقصان پر قدرت ہے، نہ نفع پر دسترس، اور وہ حسرت و ندامت میں گرفتار ہیں، اور میں صحیح و تندرست ہوں، فارغ البالی سے زندگی بسر کرتی ہوں۔ یہ سب تیری بدولت ہے اور تیری فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ پس ہے میرے پالنے والے، تو سزاوار حمد ہے، اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل کر، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ خدا بندہ، تیرے بندے بہت ایسے ہیں جن کی شام و صبح کے خوف کے عالم میں گزرتی ہے، اور دہشت سے یکا و تنہا ڈر کر بھاگتے ہیں، آوارہ وطن ہو کر اہل و عیال سے محروم رکھے گئے ہیں، اور جو کسی جائے تنگ و دنیا کے گوشوں میں کسی مخفی گوشے میں پڑے، اور زمین میں باوجود اپنی وسعت ان پر تنگ ہو گئی، اور نہ تو وہ کوئی تدبیر جانتے ہیں، اور نہ اس کو راہ نجات جائے پناہ معلوم ہے، اور نہ وہ راہ گیر تیرے واقف ہیں، اور میں ان تمام باتوں سے امن و امان و اطمینان عافیت میں ہوں۔ بس ہے میرے پالنے والے، تو ہی سزاوار حمد ہے، اور تو ایسا قدرت والا ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما،
اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزار اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، بہت سے بندے تیرے ایسے ہیں جن کی اس عالم میں شام و صبح ہوتی ہے، اور وہ آہنی توق و زنجیر میں گرفتار ہیں، دشمنوں اور کافروں کے ہاتھ میں ہیں، جن پر رحم نہیں کرتے، اہل و عیال سے جدا اور اپنے بھائیوں اور وطنوں سے دور ہیں۔ یہی فکر و دامن گیر ہیں، کس طرح قتل کیے جائیں گے اور کیا بدسلوکی کی جائے گی، اور ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ بس ہے میرے پالنے والے، تو ہی لائق حمد، اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کو شکر گزاروں اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، تیرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی صبح اور شام جنگ و جدال کے مشقت میں گزرتی ہے، اور خود بھی مرتکب قتال ہوتے ہیں، اور انہیں دشمنوں نے ہر طرح سے تلواروں اور نیزوں اور آلات حرب سے ڈھیر لیا ہے، اور آہنی لباس میں گھبراتے ہیں۔ انتہا کوشش کے باوجود کوئی تدبیر رہائی کی سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی راستہ معلوم، نہ راہگیر سے واقف، زخموں سے چور چور ہیں، اپنے خون میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے لوٹتے ہیں، اور ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستے ہیں، یا اپنے اہل و عیال کو ایک نظر دیکھنے کے حسرت مند ہیں، اور وہ اس پر قدرت نہیں رکھتے، اور میں ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ بس ہے میرے پالنے والے، تو ہی سزاوار حمد ہے، اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر درود نازل کر، اور مجھے اپنی نعمتوں کو شکر گزاروں اور احسانات کا ذکر کرنے والوں میں محسوب فرما۔ اے میرے معبود، تیرے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی شام و صبح دریاؤں کی تاریکیوں، ہواؤں کی جھونکوں کی دہشت میں اور موجوں کے خوف سے ڈوبنے اور ہلاک ہو جانے کے منتظر ہے، مگر وہ کسی تدبیر پر قادر نہیں، یا وہ مبتلا میں بجلی اور مکان کے گرنے، جلنے یا ڈوبنے، یا دم گھٹنے یا دھنسنے کی صورت میں متغیر ہونے میں، یا سنگسار ہونے میں، ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ بس ہے میرے پالنے والے، تو ہی سزاوار حمد ہے، اور تو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کو شکر گزاروں اور احسانات کا ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ اے میرے معبود، یہاں بہت سے بندے ایسے ہیں جو مسافرت کے عالم میں صبح و شام کرتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال، اپنے وطن و شہر سے دور جنگل میں جا گزرے، اور حیران و سرگردہ جنگل کی وحشیوں، چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے ہمراہ یکا و تنہا ہیں، کسی قسم کی تدبیر نہیں جانتے، اور نہ کسی راہ سے واقف ہیں۔ یہاں وہ سردی، گرمی، بھوک اور پیاس اور بھنگی اذیت اٹھا رہے ہیں، علاوہ ازیں اور سختیاں جس میں بری طرح سے مبتلا ہیں، اور میں ان تمام باتوں سے عافیت میں ہوں۔ بس سزاوار حمد، اے میرے پالنے والے، تو ہی ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پہ درود نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کا ذکر کرنے والوں میں داخل کر۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، بہت سے تیرے ایسے بندے ہیں جن کی صبح و شام فقیری اور ناداری برہنگی کے عالم میں ہوتی ہیں، لباس ننگی موت سے ان کے اعضاء لرزتے ہیں، اور بتلائے محنت دوستوں سے دور ہیں، خوف زدہ ہیں، بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ کون سا بندہ تیرا ان پر احسان کرتا ہے، یا تیرا کون سا ایسا بندہ ہے جو ہماری حاجت براری تیرے نزدیک سے یا زیادہ عبادت گزار ہے۔ وہ تیرا بندہ توق پہنے ہوئے ہے، مغلوب ہے، اور مشقت، تنگ دستی، شدت بندگی، تنگی روزی اور ضرب کی گردانی کا بار اٹھائے ہوئے ہے، یا بلائی سخت میں مبتلا ہے، اس سے بلاس سے لینے پناہ کہیں نہیں ہے، مگر تیرا احسان خدمت گار رکھتا ہوں، اور نعمتوں سے مالا مال ہوں، محفوظ و مکرم ہوں، اور ان باتوں سے جنہیں وہ گرفتار ہے معافیت میں ہوں۔ بس ہے میرے پالنے والے، تو ہی سزاوار حمد، اور ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا متحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مجھ کو اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کرنے والوں میں داخل کر۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے سردار، بہت سے ایسے بندے تیرے ایسے ہیں جن کی صبح و شام آوارہ وطنی میں ہوتی ہے، نکالے ہوئے ہیں، حیران و سرگردہ، بھوکے اور خوفزدہ گھاٹے میں ہیں، جنگلوں اور صحراؤں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ تحقیق ہے کہ انہیں گرمی نے جھلس دیا ہے، سردی نے عاجز کر دیا، اور مسرت عیش میں گرفتار ہے، تنگی حیاتی میں مبتلا ہیں، خود اپنے مقام پر ذلیل ہیں، اپنے نفس کی طرف حسرت سے نگاہ رکھتے ہیں، اپنے نفس کی طرف نفع رسانی پر قدرت نہیں، اور میں ان تمام باتوں سے تیرے جود و کرم کے صدقے میں بری ہوں۔ پس کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاک ہے تو، اور ایسا قادر ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا متحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد و آل محمد پر، اور مجھے اپنی نعمتوں کو شکر گزار اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں میں داخل فرما۔ اے ارحم الراحمین،
مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے سردار، اے بہت سے بندے تیرے ایسے ہیں، ان کی صبح و شام اس عالم میں ہوتی ہے کہ وہ علیل ہیں، مریض ہیں یا دائم المرض ہیں، فرش بیماری پر پڑے ہیں، ابتلائے مرض میں کبھی داہنی کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں، کچھ کھانے اور پینے کا مزہ نہیں جانتے، اپنے نفس کی طرف نگاہ حسرت سے دیکھتے ہیں اور نفع رسانی پر قدرت نہیں رکھتے، اور تیرے وجود و کرم کے صدقے میں ان تمام باتوں سے محفوظ ہوں۔ بس کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پرستش کے لائق نہیں ہے، پاک ہے تو، اور ایسا صاحب قدرت ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ایسا متحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ اور درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مجھے اپنے عبادت گزاروں اور اپنی نعمتوں کا شکر گزاروں اور اپنے ثناءات کا ذکر کرنے والوں میں داخل فرما۔ اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے صدقے مجھ پر رحمت نازل کر۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے سید، بہت سے بندے تیرے ایسے ہیں جنہوں نے اس حالت میں صبح و شام کی اور ان کی موت کے دن قریب آ گئے اور انہیں موت کے فرشتے نے گھیر لیا، اور وہ مددگاروں میں ہیں، اور جان کنی اور موت کی تکلیفوں سے کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں طرف، اور اپنے دوستوں، محبوں، جان پہچان والوں اور سچے محبت کرنے والوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ ان کو بات کرنے سے روک دیا گیا اور کلام کرنے سے باز رکھا گیا، اور حسرت بری نگاہ سے اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں، اور انہیں اپنے نفس کے ضرر اور نفع رسانی پر قدرت نہیں، اور میں ان تمام باتوں سے بسبب تیرے وجود و کرم کے بری ہوں۔ بس کوئی معبود سوائے تیرے قابل پرستش نہیں ہے، پاک ہے تو، ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا متحمل ہے کہ کبھی جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مجھ کو اپنی عبادت گزاروں اور نعمات کا شکر گزاروں اور اپنے ثناءات کا ذکر کرنے والوں میں داخل کر، اور مجھ پر رحمت کے صدقے میں رحمت نازل کرو۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والے، اے معبود، اے میرے سید و آقا، تیرے بہت سے ایسے بندے ہیں جن کی صبح شام قید خانوں کی تنگیوں اور زندانوں کے سگرے میں گزرتے اور سختیوں اور بے چینیوں اور ذلتوں میں مبتلا ہیں، لباس آہنی اس لیے پھرتے ہیں کہ اسے داروغہ و مالک کے قید خانہ اس کو خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور کیا بدسلوکی روا رکھی جائے، اور تیرا بندہ سختی عیش اور تنگی حیات میں گرفتار دیکھتا ہے، اپنے نفس کی طرف بے نگاہ حسرت اور قدرت نہیں رکھتا، نفس کے ضرر اور نفع رسانی پر، اور میں بنی ہوئی ان تمام باتوں سے بسبب تیرے وجود و کرم کے پس کوئی معبود بحث تیرے قابل پرستش نہیں، تو ہی پاک ہے، ایسا توانا ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بنا مجھے اپنے عبادت کرنے والوں اور نعمات کا شکر گزاروں اور تیری نعمات کا ذکر کرنے والوں میں سے، اور مجھ پر رحم نازل فرما بسبب اپنی رحمت کے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، اے میرے آقا سردار، میرے اور میرے بہت سے اپنے ایسے بندے جنہوں نے صبح شام کی اس پر حکم قضا جاری ہو گیا اور اسے بلانے گھر لیا ہے، اور اس نے اپنے دوستوں اور آشناؤں اور محبت کرنے والوں سے موافقت کی ہے، اور حقیر قیدی ذلیل ہو گیا، ہاتھوں میں کافروں اور دشمنوں کے جسے لیے پھرتے ہیں، داہنے اور بائیں تہہ خانوں میں قید کیا گیا اور آہن گرام بارہ کیا گیا، دنیا کی روشنی جو کچھ نہیں دیکھ سکتی اور نہ اس کی آسائش کو اپنے نفس کی حسرت سے دیکھتا ہے، نہیں قادر ہے اپنے نفس کو ضرور یا نفع پہنچا سکے، میں بری ہوں ان تمام باتوں سے بسبب تیرے وجود و کرم کے، بس کوئی معبود بحث تیرے قابل پرستش نہیں، پاک ہے تو، ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بنا مجھ کو اپنے عابدوں میں سے اور اپنے نعمات کا شکر گزاروں میں سے اور اپنے احسانات کے ذکر کرنے والوں اور مجھ پر رحم نازل کرنے والوں بسبب اپنی رحمت کے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا و سردار، تیرے بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے شام کی اور صبح اس کی طرح پر مشتاق ہوا دنیا کی طرف اور رغبت ظاہر کی، اس میں یہاں تک کہ خطرے میں ڈالا، اس نے اپنے نفس کو اور مال و دنیا کی لالچ سے، بالتحقیق وہ سوار ہوا کشتی میں اور فوراً کشتی ٹوٹ گئی، اب وہ شخص اطراف دریا اور اس کی تاریکیوں میں ہے، دیکھتا ہے اپنے نفس کی طرف بانگاہ حسرت، مگر اپنے نفس پر ضرر رسانی یا نفع رسانی کی قدرت نہیں رکھتا، اور میں بری ان باتوں کے سبب تیرے وجود و کرم کے پاس کوئی معبود نہیں، بحث تیرے قابل پرستش نہیں ہے، تو ہی پاک اور قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بنا مجھ کو اپنی عبادت گزاروں اور نعمات کا شکر کرنے والوں اور تیرے احسانات کا ذکر کرنے والوں، اور مجھ پر رحم نازل فرما بسبب اپنی رحمت کے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے سردار، بہت سے تیرے بندے ایسے ہیں جو شام و صبح کرتے ہیں
کہ اس پر جاری ہو گیا حکم قضا اور گھیر لیا اسے بلاؤں نے اور کافروں اور دشمنوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو نیزوں اور تلواروں اور تیروں نے مجبور کر دیا گر کر، اور بالتحقیق زمین میں اس نے خون پی لیا ہے اور درندوں اور پرندوں نے اس کا گوشت کھا لیا ہے، اور میں بری ہوں ان تمام باتوں سے بسبب تیرے وجود و کرم کے کہ بات کا حق نہیں رکھتا، کوئی معبود سوائے تیرے قابل پرستش نہیں ہے، تو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جلدی نہیں کرتا۔ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بنا مجھ کو اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانات کا ذکر کرنے والوں میں سے، اور مجھ پر اپنی رحمت نازل کر سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے معبود، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے کریم، میں ضرور طلبگار ہوں ان نعمتوں کا جو تیرے پاس ہیں، اور گڑ گڑاؤں گا تجھ سے، زاری کروں گا تیرے جناب میں اور پھیلاؤں گا ہاتھ اور اپنے تیرے جانب باوجود یقین ہاتھوں سے تیرے جرم کیے، اور پس بحث تیری کس سے پناہ مانگوں میں اے میرے رب، اور کس طرف پناہ چاہوں، میرے لیے کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، آیا ہوں تو مجھے پھیر دے گا، حالانکہ تو میری امید کا اور تجھی پر میرا بھروسہ ہے۔ میں تجھی سے سوال کرتی ہوں اس نام پاک کے ذریعے سے جس سے تو نے آسمان پر رکھا اور وہ ٹھہر گیا، اور زمین پر رکھا تو اسے قرار ہوا، پہاڑوں پر رکھا تو بلند ہوا، اور رات رکھنے سے وہ طریق ہوئی، اور دن پر قائم رکھنے سے وہ دن روشن ہوا۔ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے لیے میری تمام حاجتوں کو پوری فرما اور بخش دے میرے گناہوں کو، صغیرہ ہوں یا کبیرہ، اور کشائش عطا فرما مجھ پر میرے رزق سے، تا ان کی اس سے مجھے شرافت و دنیا اور آخرت حاصل، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے آقا تجھی سے فریاد کرتی ہوں، پس درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تجھ سے فریاد کرتی ہوں، تجھ ہی سے ہی نیک، پس درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مجھے اجر دے اور مجھے غنی کر دے بسبب اپنی اطاعت خلق، اور بسبب سوال کرنے تیری جانب سوال کرنے سے تیری خلقت کے، اور پھیر دے مجھ کو فقیری کی ذلت سے تمنگری عزت کی طرف، اور گناہوں کی رسواری سے اطاعت کو عزت کی طرف۔ بات تحقیق تو نے فضیلت دی مجھ کو اپنے بہت سی مخلوق پر، بالخات اپنے سخی اور کریم ہونے کی نہ کہ مستحق تھا ان باتوں کا، اے میرے معبود تیرے لیے حمد ہے، سزاوار ہے ان تمام باتوں پر۔ درود نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور مجھ کو اپنے نعمات کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانات کا ذکر کرنے والوں، اور مجھ پر رحم فرما بسبب اپنی رحمت کے، رحم کرنے والے۔ سجدے میں جاؤ اور کہو سجدہ کیا میں نے فنا و پشیدہ ہونے، چہرہ نے تیری ذات کو غلبہ، اور بزرگ میرے ذلیل چہرے نے تیری ذات کو غالب ہے، سب پر اب بزرگ ہے۔ سجدہ کیا میرے نادار چہرے نے تیری ذات کے جو غنی ہے، سب سے مرتبہ میں بلند ہے۔ سجدہ کیا میرے چہرے نے اور میری کانوں اور آنکھوں اور گوشت اور خون اور کھال نے اور ان اعضاء نے جنہیں زمین نے مجھے بلند کیا، اور سجدہ خدا عالمین کے لیے، اے خدا بندہ بزرگ، جہالت پر بسبب اپنی بردباری کے، اور میری تنگ دستی پر بسبب اپنی تمنگری کے، اور میری ذلت بسبب اپنی عزت کے اور اپنے دبدبے کے، اور میری ضعیفی اور کمزوری پر بسبب اپنی قوت کے، اور میرے خوف پر بسبب اپنے امن کے، اور میرے گناہوں اور میرے خطاؤں بسبب اپنی معافی کے اور اپنی رحمت۔ اے مہربان، اے بخشنے والے، اے خدا، میں مصیبت کو دفع کرتی ہوں بسبب میری گردن میں ہے، اور میری تیری وجہ سے پناہ مانگتی ہوں اس بدی سے کہ مجھے اس سے بچائے رکھ، اس طریقے سے جس طرح تو نے فرعون سے اپنے نبیوں کو بچایا، اور تیرے بندوں میں سے وہ سرکش تیری خلقت میں اپنی رحمت کے بسبب۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ درود نازل فرما اوپر بہترین خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک و پاکیزہ معصومین پر، اور سب تعریفیں خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔